بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مثالی بیوی کی صفات بیان کروں گا کہ مثالی بیوی کون سی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطیعہ اذا امرہا، جب اس کا شوہر اسے جس بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر شوہر حرام کام کا حکم دیتا ہے تب شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا کو حکم دیتا ہے تب شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تب اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کرنی ہے، شوہر کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثالی عورت وہ ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی جانب دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دے، اپنے شوہر کے لیے وہ بناؤ سنگار کا معاملہ کرتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو مثالی عورت قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جو خزانہ ہے، خیر ما یکنز المرء المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی عورت کی 4 صفات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہ، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، تو قیامت والے دن اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے آپ جانا چاہتی ہیں آپ اسی دروازے سے داخل ہو جائیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسا کہ روزے دار وہ باب الریان سے جائیں گے، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ اس کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ آپ مجھ سے گزریں، آپ مجھ سے گزریں۔ تو ایسے جو نیک عورت ہے اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے۔ تو بعض گھروں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے، ہر وقت فتنے فسادات، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بچوں کا مستقبل ایسے خراب ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے بچے کبھی بھی ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے نافرمان بنیں گے، نہ تو وہ باپ کا کہنا مانیں گے نہ ماں کا کہنا مانیں گے۔ تو شوہر وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، تو آپ کا جو روب اور دبدبہ ہے یہ بچوں کے دل سے نکل جائے گا، آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے۔ تو جس گھر کے اندر اتفاق اتحاد ہوتا ہے تو بچے پھر ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھے، اور اس طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں ہمیشہ مثبت بات کرے، کبھی نیگیٹو الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا، لیکن اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے، آپ کی تنخواہ اگرچہ 1 کروڑ ہے لیکن آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جس طرح کوئی انسان جیسے گنجا ہوتا ہے، اس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہوتا، تو ایسے لڑائی جھگڑے کرنے سے گھر کے اندر ساری رحمتیں اور برکتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت اور برکتوں کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اتفاق اتحاد والی زندگی بسر کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں ان کے والدین کی عزت کرے، احترام کرے۔ ایسے جو شوہر ہے اسے چاہیے کہ جو بیوی کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، ان کی عزت کرے، احترام کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے اچھے اچھے جملے بولے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی انہیں وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ ایسے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اچھے اچھے جملے بولے جس سے پیار محبت میں اضافہ ہو۔ جب شوہر باہر سے آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں ان کے لڑائی جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ پیار محبت میں تبدیل فرمائے، اور تمام گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ زوجین کے اندر پیار محبت، ذہنی موافقت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آج میں پڑھا رہا تھا تو میں نے بچوں سے کہا، اسٹوڈنٹ سے کہا
کہ وہ آدمی گویا کہ بڑا احمق آدمی ہے جو ساری زندگی اپنی بیوی کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکا، وہ اپنی بیوی کو اپنا ہم خیال ہی نہیں بنا سکا، یا ایسے جو عورت وہ اپنے شوہر کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکی۔ تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اپنا ہم خیال ہم دوسرے کو کیسے بنا سکتے ہیں جب کچھ باتیں اپنی یعنی اس سے منوائیں اور کچھ باتیں اس کی مانیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری بیوی ہی ہر وقت ہماری بات مانے تو ایسے کوئی بھی دوسرے کا ہم خیال نہیں بنتا۔ دوسرے کی رائے کا ہمیشہ خیال کیا جاتا ہے، جب آپ دوسرے کی رائے کو احترام دیں گے، عزت دیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کی رائے کو احترام دے گی، آپ کو عزت مقام دے گی، تو اس طرح آپ لوگوں کی ذہنی موافقت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام گھروں کے اندر پیار محبت والی فضا پیدا فرمائے، اور جن کے بچے ان کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا